قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، اب پھر سورۃ النمل کے چوتھے رکوع میں انبیاء اور رسول کے انداز میں ایک قصہ آ رہا ہے حضرت صالح علیہ السلام کا۔ قصص النبیین کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اس میں نبی کے ذاتی محاسن بیان ہوتے ہیں، اس میں نبی کی کسی قوم کے ساتھ کشمکش کا بیان نہیں ہوتا، جبکہ انبیاء اور رسول میں رسولوں کی قوموں کے ساتھ کشمکش کا بیان ہوتا ہے۔ تو پہلے رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر انبیاء اور رسول کے اسلوب میں تھا، پھر دوسرے اور تیسرے رکوع میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر قصص النبیین کے انداز میں تھا، اور اب حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر پھر انبیاء اور رسول کے اسلوب میں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے آ کر کہا کہ اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرو۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو پھر وہ قوم ہو گئی دو فریقوں میں جو کہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ ایک فریق نے صالح علیہ السلام کی بات مان لی اور دوسرے فریق نے مخالفت کی۔ قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، حضرت صالح نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں تم کیوں جلدی مچا رہے ہو برائی کے لیے اچھائی سے پہلے؟ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ قالوا طیرنا بک وبمن معک، تو قوم نے جواب دیا کہ ہم معاذ اللہ منحوس پاتے ہیں تمہیں بھی اور ان کو بھی جو تمہارے ساتھی ہیں، جب سے تم آئے ہو ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، تو معاذ اللہ بہتان لگایا۔ قال طائرکم عند اللہ، حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا کہ جو بھی تمہاری قسمت ہے، تمہاری شامت اعمال ہے، وہ تمہارے ساتھ، وہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے، مجھے اور میرے ساتھیوں کو اس کا الزام مت دو۔ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم وہ لوگ ہو کہ جنہیں آزمایا جا رہا ہے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور شہر میں 9 ایسے سردار تھے جو زمین میں فساد مچاتے تھے اور وہ اصلاح نہیں کرتے تھے۔ قالوا تقاسموا باللہ، تو انہوں نے ایک دن مل کر ایک سازش کی اور کہا کہ اللہ کی قسم کھاؤ، لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ، کہ ہم تباہ کر دیں گے رات کو، مار دیں گے رات کو حضرت صالح کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی۔ ثم لنقولن لولیہ، اور پھر ہم کہیں گے، اگر کوئی ان کا ولی بچ گیا، کوئی والی وارث بچ گیا تو اس سے ہم یہ کہیں گے، ما شہدنا مہلک اہلہ، کہ ہم تو گواہ نہیں ہیں ان کی ہلاکت کے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم یقیناً سچے ہیں۔ وَمَكَرُوا، اور انہوں نے ایک سازش کی، وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، انہوں نے ایک سازش کی اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں پتہ تک نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی ایک تدبیر فرما رہا ہے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، بس اے نبی ذرا دیکھیے کہ کیا انجام ہوا ان کی اس سازش کا۔ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک ہم نے ہلاک کر دیا ان کو بھی اور ان کی پوری کی پوری قوم کو بھی۔ زلزلے کے ذریعے سے یہ قوم ہلاک ہوئی، تفصیلات اس سے پہلے آ چکی ہیں سورہ ہود میں، سورہ اعراف میں۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، تو یہ ان کے گھر ہیں جو گرے ہوئے ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ناپاک ارادے پورے کرتے، اللہ نے اس سے پہلے ہی زلزلہ بھیج کر ان کو ہلاک کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ جاننا چاہیں۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے
اور جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے تھے۔ وَلُوطًا، اسی طرح سے لوط علیہ السلام، اِذ قَالَ لِقَوْمِهِ، یاد کر جب کہ انہوں نے کہا تھا اپنی قوم سے، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، کیا تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جب کہ تم دیکھ رہے ہوتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کھلم کھلا محفلوں میں تم ہم جنس پرستی کا گناہ کرتے ہو۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، اور کیا تم شہوت کے مارے آتے ہو مردوں پر عورتوں کو چھوڑ کر؟ بل انتم قوم تجہلون، اور بلکہ تم لوگ انتہائی جہالت پر اترے ہوئے ہو۔ فما کان جواب قومہ، تو ان کی قوم کا جواب نہیں تھا، الا ان قالوا، مگر انہوں نے یہی کہا، اخرجوا آل لوط من قریتکم، ایسا کرو کہ لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو اپنے بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ بڑے پاکیزہ رہنا چاہتے ہیں، تنزیہ انداز ہے، ان پاکیزہ لوگوں کا ہم میں کیا کام، نکال دو ان کو اپنی بستی سے۔ تفصیلات اس سے پہلے آ چکی ہیں، آگے بھی آئیں گی سورہ قمر میں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، تو ہم نے بچا لیا لوط علیہ السلام کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے ان کی بیوی کے، قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، اس کے بارے میں ہم نے طے کر دیا کہ وہ ہو جائے گی پیچھے رہنے والوں میں سے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر برسائی ایک بارش، کون سی بارش؟ پتھروں کی بارش۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، تو بہت ہی برا برساؤ ہوا ان لوگوں پر جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا۔ قُلِ الْحَمْدُلِلَّہ، اے نبی کہیے کہ کل شکر اللہ کے لیے ہے، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلامتی ہے اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چن لیا۔ اللہ خیر اما یشرکون، اور ذرا سوچو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ ہستیاں کہ جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت وسیع ہے یا ان کے معبودوں کی؟ کیا اللہ کے اختیارات وسیع ہیں یا ان کے معبودوں کے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی تخلیق بڑی اور وسیع ہے یا ان کے معبودوں کی کوئی تخلیق ہے بھی ہے کہ نہیں؟ تو کہاں اللہ اور کہاں ان کے معبود؟ فرمایا کل شکر اللہ کے لیے ہے، سلامتی ہے اللہ کے ان بندوں کے لیے اور رسولوں کے لیے جن کو اللہ نے چنا۔ اور غور کرو کہ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ من گھڑت معبود جو انہوں نے اللہ کے ساتھ، جن کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کر رکھا ہے۔ اب بڑے جلالی انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان ہو رہا ہے۔ ام من خلق السماوات والارض، ارے ذرا سوچو تو صحیح، غور تو کرو، کس نے بنائے ہیں آسمان اور زمین؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور کس نے اتارا ہے تمہارے لیے آسمان سے پانی؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے اگائے ہیں کیسے رونق والے باغات۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، ہرگز تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ تم وہ ان باغات کے درختوں کو اگا سکتے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ اور معبود ہو سکتے ہیں؟ کیا کوئی جواز ہے اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو تراشنے کا، گھڑنے کا؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ پھر بھی یہ بدبخت لوگ اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو برابر کر رہے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، ارے بھلا بتاؤ تو صحیح کہ زمین کو جائے قرار کس نے بنایا ہے؟ تم بڑے مزے سے یہاں پر چل پھر رہے ہو، مکان بنا رہے ہو، کھیتی باڑی کر رہے ہو، سفر کر رہے ہو، زمین کو جائے قرار بتاؤ کس نے بنایا ہے؟ وجعل خلالها انہارا، اور کس نے اس زمین کے بیچوں بیچ نہریں جاری کر دی ہیں؟ وجعل لها رواسیا، اور کس نے اس زمین کے اوپر پہاڑوں کی شکل میں یہ بوجھ رکھے ہیں تاکہ زمین میں توازن رہے۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اور کس نے دو دریاؤں کے درمیان پردہ ڈال دیا ہے کہ کھارا پانی اور میٹھا پانی ملتے نہیں ہیں۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا کوئی اور معبود ہو سکتے ہیں اللہ کے ساتھ؟ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا کون ہے کہ جو کسی بھی بے قرار کی پکار کا جواب دیتا ہے، اس کی پکار کو سنتا ہے جب کہ وہ اللہ کو پکارے؟ کوئی اور ہے جو کسی پریشان حال کی فریاد رسی کر سکے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور کون ہے جو کسی پریشان حال کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟
وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، زمین میں تمہیں اتنا بڑا اعزاز دیا کہ ہر چیز تمہارے لیے مسخر کر دی۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم لوگ ہیں تم میں سے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بھلا کون ہے جو تمہیں راہ دکھاتا ہے، تمہاری رہنمائی کرتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں؟ ستاروں کے ذریعے سے اپنی منزل کا تعین کر رہے ہوتے تھے لوگ اندھیروں میں، چاہے وہ صحرا میں سفر کر رہے ہوں، چاہے سمندروں میں سفر کر رہے ہوں۔ یہ ستارے کس نے بنائے ہیں؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور کون ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے بشارت دینے والا بنا کر؟ بارش سے پہلے جو ہوا آتی ہے وہ کون بھیجتا ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا کوئی معبود ہو سکتا ہے اللہ کے ساتھ؟ تعالی اللہ عما یشرکون، بلند و بالا ہے اللہ اس شرک سے جو وہ کر رہے ہیں۔ امن یبدأ الخلق، کون ہے کہ جس نے پہلی بار مخلوق کو بنایا، ثم یعیدہ، اور پھر اسے دوبارہ بھی دہراتا ہے، دوبارہ دہرائے گا۔ تم کھا کھا کر چیزیں کنزیوم کر کر کے ختم کرتے رہتے ہو، اللہ دوبارہ پیدا کرتا رہتا ہے۔ جو اللہ دنیا میں تمہارے سامنے چیزیں دوبارہ پیدا کر رہا ہے وہ تمہیں بھی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، اے نبی ان سے کہیے کہ اپنے شرک کے لیے دلیل لاؤ، اپنے من گھڑت معبودوں کے حوالے سے دلیل پیش کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیجئے کہ تمام آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی نہیں ہے جو کل غیب کا علم رکھتا ہو سوائے اللہ کے۔ کل غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ ہاں اللہ نے غیب کے علم میں سے کچھ اپنے نبیوں کو دیا ہے، سورہ آل عمران میں اس کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں، آگے سورہ جن کی آخری آیات میں ذکر آئے گا، لیکن کل غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور جو اللہ کے سوا دوسری ہستیاں ہیں کہ جن کو یہ اللہ کے ساتھ پکارتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ نیک بندے کہ جن کی انہوں نے مورتیاں بھی بنا لی ہیں، اور یا یہ ہے کہ ہم ان کی قبروں کو پوج رہے ہیں۔ فرمایا انہیں یہ تک نہیں پتہ کہ انہیں دوبارہ کب زندہ کیا جائے گا، کسی ہستی کو نہیں پتہ کہ مجھے اللہ نے موت تو دے دیا، مجھے دوبارہ کب زندہ کیا جائے گا، قیامت میں کب اٹھایا جائے گا۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت کے حوالے سے ان کا علم تھک چکا۔ آخرت کا علم تو وہ پا نہیں سکتے، کوئی طریقہ نہیں ہے کہ پا لیں۔ بل ہم فی شک منہا، اور بلکہ وہ اس آخرت کے بارے میں شک میں ہیں۔ بل ہم منہا امون، البتہ ضمیر تو گواہی دیتا ہے کہ آخرت ہونی چاہیے، ضمیر نیکی پر شاباش دیتا ہے اور ضمیر برائی پر ڈانٹتا ہے، لیکن دنیا میں نتیجہ الٹا نکل رہا ہے۔ برائیاں کرنے والے عیش و عشرت میں ہیں، نیکیاں کرنے والے، سچ بولنے والے نقصان میں ہیں۔ تو ضمیر کہتا ہے کہ میری جو پکار ہے اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے، ایک دن ایسا آنا چاہیے جب کہ نیکی کا اچھا بدلہ ملے، برائی کی بری سزا ملے۔ تو ضمیر تو کہتا ہے، لیکن یہ خود بغیر نبی علیہ السلام ان کی رہنمائی کے آخرت کی تفصیلات کو نہیں جان سکتے، لیکن اندر سے ان کا وجود گواہی دیتا ہے کہ ہاں کوئی ایسا دن ہونا چاہیے۔ تفصیلات آگے نبی بتاتے ہیں علیہ السلام۔ فرمایا اس ضمیر کی آواز کے باوجود یہ اندھے بنے ہوئے ہیں۔ بل ہم منہا امون، یہ پھر بھی اس احساس سے اندھے بنے ہوئے ہیں، ضمیر کی خلش کو محسوس کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس ضمیر کو آخرت پر جو کہ دلیل ہے اس ضمیر کی آواز کو دباتے ہیں، اور گویا ضمیر کی آواز کے حوالے سے جان بوجھ کر اسے نظر انداز کر کے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، اذا کنا ترابا، کیا ہم مٹی مٹی ہو جائیں گے؟ کیا ہم جب مٹی مٹی ہو جائیں گے؟ وآباؤنا، اور ہمارے باپ دادا بھی، ائنا لمخرجون، کیا ہمیں دوبارہ نکالا جائے گا، ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا من قبل، اس کا وعدہ ہم سے بھی کیا گیا اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی کیا گیا۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ نہیں ہے مگر پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے۔
کوئی اس کا امکان نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے۔ کل اے نبی ان سے کہیے سیرو فی الارض، ذرا چلو پھرو زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، اور دیکھو تو صحیح کہ مجرموں کا، جو ماضی میں مجرم گزرے تھے، ان کا کیا انجام ہوا۔ ولا تحزن علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی صورتحال پہ افسوس نہ کیجیے، آپ کو شدید دکھ تھا ان کی گستاخیوں پر بھی، ان کی ہٹ دھرمی پر بھی، اور اس پر بھی کہ اس ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ عذاب کے مستحق ہو رہے ہیں، شدید آپ کو دکھ تھا۔ فرمایا ولا تحزن علیہم، اے نبی آپ ان پر غم نہ کیجیے، ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور آپ کے سینے میں، آپ کے جی میں ان کے اس مکر و فریب کی وجہ سے کوئی تنگی پیدا نہ ہو، گھٹن پیدا نہ ہو، چھوڑیے ان کو، اگنور کیجیے، آپ کیوں ان کی وجہ سے اتنے ہلکان ہو رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا بتاؤ کہ جس وعدے سے تم ہمیں ڈراتے ہو کہ عذاب آئے گا یا قیامت آئے گی، وہ وعدہ کب پورا ہوگا بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، اے نبی ان سے کہیے ممکن ہے کہ وہ بالکل تمہاری پیٹھ کے ساتھ لگا ہوا ہو وہ وعدہ کہ تم جس کے بارے میں آج جلدی بچا رہے ہو، ممکن ہے کہ اچانک وہ عذاب تم پر آ جائے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور بے شک ہے نبی آپ کا رب تو لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور بے شک ہے نبی آپ کا رب یقیناً جانتا ہے جو کچھ کہ ان کے سینے چھپا رہے ہیں اور جو کچھ کہ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ آسمان میں اور نہ ہی اور آسمان میں اور زمین میں، الا فی کتاب مبین، مگر یہ ہے کہ اس کا ذکر ایک واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے، ہر چیز ریکارڈڈ ہے، ہر چیز کا اندراج اللہ تبارک و تعالیٰ کے ریکارڈ میں ہے۔ دنیا میں کون سی مخلوق کتنی تعداد میں ہے، کہاں کہاں پر ہے، اسے رزق، اس کی ضروریات کیسے پہنچانی ہے، ہر چیز کا حساب کتاب لکھا ہوا ہے۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون، اور بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کو سناتا ہے ان باتوں کی حقیقت کہ جن باتوں کے بارے میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ قرآن مجید ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے حق میں۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ، بے شک ہے نبی آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا اپنے حکم سے، اپنے فیصلوں سے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، وہ اللہ زبردست ہے اور سب کو جاننے والا۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس اے نبی آپ اللہ ہی پر بھروسہ کیجئے۔ اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، بے شک آپ بالکل واضح حق پر ہیں۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہاں مردوں سے مراد وہ نہیں ہیں جو قبر کے مردے ہیں، ان قبر کے مردوں کو تو اللہ کے رسول نے سنایا ہے بدر کے معرکے کے فوراً بعد۔ یہاں پر معنوی اعتبار سے کہا گیا کہ یہ جو آپ کی بات نہیں سن رہے ہٹ درم ابو جہل اور اس کے قبیل کے لوگ، یہ حقیقت کے اعتبار سے مردہ ہیں، روحیں ان کی مر چکی ہیں، ضمیر ان کے مر چکے ہیں، یہ بحیثیت حیوان زندہ ہیں، بحیثیت انسان یہ مر چکے ہیں، یہ چلتے پھرتے تعزیے ہیں، مقبرے ہیں۔ اے نبی آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اور نہ آپ سنا سکتے ہیں ان بہروں کو اپنے پکار جبکہ وہ پیٹھ پھیر کے بھاگ رہے ہوں۔ اب ظاہری بات ہے کہ یہاں اس سے مراد قبر کے مردے نہیں ہو سکتے، قبر کے مردے تو حدیثوں میں آتا ہے کہ سنتے ہیں، آپ جب انہیں جاتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ہمارے عزیزوں نے، ہمارے جاننے والوں نے ہمیں دعاؤں کا تحفہ بھیجا ہے۔ آپ انہیں قبرستان میں جا کر کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والو تم پر سلامتی ہو، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہمیں بھی معاف کرے تمہیں بھی معاف کرے۔ تو بلا شبہ وہ مر چکے ہیں، لیکن مرنے کے بعد انسان بے حس نہیں ہوتا، اس میں کوئی نہ کوئی حس ہوتی ہے، اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، جہنم کی گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہوتی ہے۔
اللہ کے رسول نے انبیاء اکرام سے ملاقاتیں کی معراج کی شب، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، بیت المقدس میں آپ نے ان تمام انبیاء کی نمازوں کی امامت کی۔ آ کر آپ نے بتایا صحابہ اکرام کو، حضرت ابراہیم اس شخص کی جو ہے وہ طرح ان کا چہرہ ہے، حضرت عیسیٰ کا چہرہ فلاں شخص کی طرح ہے، حضرت موسیٰ کا چہرہ فلاں شخص کی طرح ہے۔ تو کوئی بھی جو عقیدہ بنایا جاتا ہے وہ تمام حدیثوں کے ذخیرے کو سامنے رکھ کر بنایا جاتا ہے، اسی سے، ایسے نہیں کہ کسی ایک حدیث کو لیا اور اس سے کوئی عقیدہ بنا لیا۔ ہمارے ہاں بعض تو خام خواہ جو ہے وہ اس بارے میں بحث کرتے ہیں، الجھتے ہیں کہ یہ مت کہو کہ انبیاء مرنے کے بعد زندہ ہیں، جیسے تم یہ کہو گے تو پھر لوگ ان سے دعائیں کرنا شروع کر دیں گے، ان سے مانگنا شروع کر دیں گے۔ تو اگر لوگ دعائیں کرتے ہیں، مانگتے ہیں تو غلط کرتے ہیں۔ یہ کسی نے نہیں کہا کہ ان انبیاء کو اختیار بھی ہے کہ تمہاری دعائیں سنتے ہیں اور پھر جو ہے وہ تمہاری پکار کو کا جواب دیتے ہیں، تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ لاچار ہیں، صرف اور صرف اللہ ہی ہے جو کہ دعاؤں کو سنتا ہے، دعاؤں کو سننے کے بعد مدد کرنے پر قادر ہے۔ یہ قدرت اور کسی کو حاصل نہیں، بلکہ وہ تو جتنے مرحومین ہیں ہماری دعاؤں کے طلبگار ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ہماری کو مدد کر سکے۔ اور نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ قیامت میں کب اٹھائے گا اور کب وہ سب کے ساتھ میدان حشر میں جمع ہوں گے، یہ بھی ان کو نہیں پتہ۔ فرمایا اے نبی آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیر کے جا رہے ہوں۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور نہ ہی آپ ان اندھوں کو ان کی گمراہی کے حوالے سے کوئی راہ دکھا سکتے ہیں۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ تو اسی کو سنا سکتے ہیں کہ جو واقعی ہماری آیات پر ایمان لانا چاہتا ہے۔ فہم مسلمون، تو ایسے لوگ فرما برداری اختیار کر رہے ہیں، ایسے لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں، مان رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک قیامت کی نشانی کا ذکر۔ قیامت کی کئی نشانیاں ہیں، ایک نشانی قیامت کی یہ بھی ہے کہ صفا پہاڑ پھٹے گا اور اس پہاڑ میں سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے بالکل انسانوں کی طرح گفتگو کرے گا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر اس طرح سے آیا، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، تو جب ان پر اتمام حجت ہو جائے گی، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی دفع کا اطلاق ہو جائے گا، اخرجنا لہم دابۃ من الارض، تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے، تکلمہم، اور وہ لوگوں سے باتیں کرے گا، جیسے آج ہم نے دیکھا کہ چونٹی نے باتیں کی، ابراہیم علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام نے سمجھ نہیں، ہدہد نے باتیں کی، سلیمان علیہ السلام نے اس کی پوری گفتگو کو سمجھا۔ اسی طریقے پر قرب قیامت اللہ تعالیٰ ایک جانور کو نکالے گا، تکلمہم، جو لوگوں سے باتیں کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کر رہے تھے۔ اب جب وہ نکلے گا تو اب لوگ حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے ایسی واضح نشانی دیکھنے سے پہلے ہی ہم نے ایمان کی دولت حاصل کر لی ہوتی۔ ایسے معجزے دیکھنے کے بعد ایمان لانا اب انہیں فائدہ نہیں دے گا۔ اصل ایمان تو بالغیب کا ہے، جب نشانیاں ظاہر ہو گئی، معجزے سامنے آ گئے، تو پھر تو سبھی معجزے دیکھ دیکھ کر ایمان لے آئے۔ تو لوگ اب افسوس کریں گے کہ کاش ہم نے ایسی نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا ہوتا، ایمان لے آئے ہوتے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا، اور اس روز یعنی روز قیامت ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے اس گروہ کو جو کہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتا تھا، یعنی ایسے لوگوں کو ہم جمع کر کے الگ لے آئیں گے جو کہ ہماری آیات کے دشمن تھے، ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، پھر ان مجرموں کی بھی جماعت بندی ہوگی، جو بڑے بڑے مجرم ہیں انہیں علیحدہ کیا جائے گا، دوسرے درجے کے مجرموں کو علیحدہ کیا جائے گا، تیسرے درجے کے مجرموں کو علیحدہ کیا جائے گا، حتیٰ اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ سب کے سب آئیں گے، قالا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اکذبتم بآیاتی، ارے کیا تم وہ مجرم ہو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جنہوں نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا، ولم تحیطوا بہا علما، اور یا یہ ہے کہ تم علم کے اعتبار سے میری آیتوں کو سمجھ نہیں سکے تھے، اما ذا کنتم تعملون، یا بتاؤ کہ تم کیا عمل کر رہے تھے، وجہ کیا تھی، کیوں تم نے جھٹلایا میری آیتوں کو، وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا، اور ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے قانون کا اطلاق ہو جائے گا ان کے ظلم کی وجہ سے۔
فہم لا ینطقون، تو پھر وہ بول نہ سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے تمام تعلیمات پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس دن کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا